اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 11ویں سپارے کے خلاصے اور 11ویں دن کی دعا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مؤسسہ مشکات کی طرف سے ہم نے یہ دعاؤں کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، انشاءاللہ اللہ سے یہ امید ہے کہ اللہ ہمیں اس قابل بنائے اور توفیق دے کہ اس سلسلے کو آخر رمضان تک جاری رکھ سکیں۔ الحمدللہ 10 دن اس کے گزر گئے، آج 11واں دن ہے۔ سپاروں میں جو خلاصے کے اندر مطالب ہیں ان کی تعداد مسلسل جو ہے وہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اور اسی بنیاد پہ ہمارے لیکچر کا ٹائم مسلسل بڑھ رہا ہے۔ اس لیے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جو آڈیو لیکچر جو ہے اس کو جو ہے سارا کا سارا اس طرح سے بیان نہ کریں جو لکھ کر آپ کو بھیج رہے ہیں، جو اس میں سے کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں، بلٹس، ان میں سے بھی، اور خلاصے کا بھی خلاصہ کر کے ایک سینٹرل آئیڈیا آپ کو بیان کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی ہماری جو ہے اس میں کور ہو جائے، یا کوئی اور مسئلہ اس دن کے حوالے سے ہے تو ہم بیان کر دیں۔ اس پارے کے اندر دو حصے ہیں، ایک سورہ توبہ کا بقیہ حصہ ہے اور ایک سورہ یونس جو ہے وہ مکمل اس کے اندر آئی ہے۔ سورہ توبہ کے جو باقی بچا ہوا جو حصہ ہے اس میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں: منافقین کی مذمت، شہداء کی صفات کیا ہیں جو حقیقی شہداء ہیں، اور پھر سابقون الاولون سے جو ہے اللہ کی رضا کا اعلان اس میں کیا گیا ہے، پھر غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے 3 اصحاب کے بارے میں کہ انہوں نے کیا عذر پیش کیا، اور پھر آیات جو نازل ہوئیں، پھر مومنین اور صادقین کے ساتھ مومن کو صادقین کے ساتھ کونوا مع صادقین، ان کو حکم دیا گیا اس بارے میں۔ یہ باتیں اس میں بیان ہوئی ہیں۔ منافقین کی مذمت میں نے اس میں شروع میں کہہ دیا کہ 3 باتیں ہیں، 5 باتیں ہیں بقیہ حصے کے اندر۔ منافقین کی مذمت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غزوہ تبوک میں جو ہے وہ کچھ لوگوں نے شرکت نہیں کی، اور جھوٹے اعذار کہتے ہیں عذر پیش کرنے کو، جھوٹے عذر پیش کیے، اور نبی کو یہ خبر جو ہے وہ مل گئی، اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا، اور پھر منافقین نے جو ہے وہ مسجد ضرار بنائی۔ آپ کو معلوم ہوگا مسجد ضرار وہ مسجد تھی منافقین نے بنائی، اور رسول خدا نے حکم دے دیا تھا کہ اس مسجد کو گرا دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ جب بھی منافقت سے کوئی چیز تعمیر ہو، چاہے وہ اسلام کے نام پر، چاہے وہ اسلام کی تعلیمات دینے کے لیے کیوں نہ ہو، منافقت سے بنائی ہوئی چیز رسول کی نگاہ میں جلانے اور گرانے کے قابل ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ سے امید ہے کہ اللہ ہم سب کو، جو ایسے لوگوں کو جو مختلف سینٹرز چلا رہے ہیں، مختلف مرگاہوں میں ٹرسٹیز ہیں، وہ اپنی چودراہٹ کو ذرا ختم کر کے، منافقت کو ختم کر کے، دین کی خاطر، اسلام کی خاطر علماء کو ایک پرومیننٹ اس میں حیثیت دے کر جو ہے وہ اس سینٹر کو قربتاً اللہ چلائیں۔ ٹھیک ہے، اللہ نے ان کو اگر انتخاب کیا ہے، ٹرسٹ کی ذمہ داری دی ہے، تو وہ علماء سے مشورے کے ساتھ، علماء کا احترام کرتے ہوئے ان ٹرسٹ کو چلائیں، ان کے اندر خدا اور اس کے بتائے ہوئے دین کی پیروی کریں۔ ہمارے یہاں ایک بہت برا ٹرینڈ ہے جو کچھ جگہوں پہ تو ختم ہو گیا ہے، لیکن ابھی بھی اکثر جگہوں پہ، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ ہندوستان ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے دنیا کے دوسرے ممالک ہوں، جو ٹرسٹیز ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں۔ اکثر جگہوں کی بات کر رہا ہوں، اور اس میں بھی سب شامل نہیں ہوتے، 1-2 ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو مولوی ہے اس کو یہ ہائر کر رہے ہیں، وہ ان کا نعوذ باللہ غلام ہے، جو حکم دیا جائے گا وہ کرے، جو حکم جس سے منع کر دیا جائے وہ نہ کرے۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ عالم اگر عالم سمجھ کے بلایا ہے، تو اگر عالم سمجھتے ہیں تو پھر عالم کی بات مانیں، کیونکہ مذہبی جگہ پر عالم ہی کی جسے کہتے ہیں سپرمیسی ہونی چاہیے، اور وہ دینی احکام ہے، مینجمنٹ آپ سنبھالیں، دینی احکام ہے وہ سنبھالیں۔ تو بہرحال تو رسول خدا نے، انہوں نے اپنی مینجمنٹ میں شروع کیا اور رسول خدا کو اس میں عمل دخل نہیں دیا، تو رسول خدا نے حکم دیا کہ اس مسجد کو جلا دیا جائے۔ حقیقی شہداء کی 9 صفات بیان کی ہیں، وہ ساری 9 صفات آپ اس میں پڑھ لیجیے گا کیا کیا بیان کی ہیں۔ پھر سابقون الاولون سے اللہ نے رضاعت کا اعلان کیا ہے۔ پھر یہاں پہ وہ مصداقات بیان کیے گئے ہیں اس کے اندر، کہ سابقون الاولون کے مصداق حضرت موسیٰ کے لیے یوشع بن نون تھے جو ان کے وصی تھے، حضرت عیسیٰ کے لیے صاحب یاسین، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت علی علیہ السلام تھے۔ یہ مصداقات بھی کچھ یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں۔ غزوہ تبوک میں شرکت کرنے والے 3 اصحاب جو ہیں ان کے بارے میں ہے کہ انہوں نے جنگ کی خلاف ورزی کی، اور ان کے خلاف 50 دن کا بائیکاٹ ہوا، لیکن جب ان کی توبہ انہوں نے کی تو اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ تو یہ ایک چیز بتا رہی ہے کہ دیکھیں انسان سے غلطی ہو جاتی ہے،
کچھ ہوتے ہیں منافقین، کچھ ہوتے ہیں نہیں ایکسکیوزز رکھتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد مان جاتے ہیں اپنی بات پہ، اللہ کے سامنے پافشاری نہیں دکھاتے، اللہ کے سامنے توبہ کر لیتے ہیں۔ ابھی حضرت یونس کا قصہ بھی آئے گا، اس میں بھی یہی ہے کہ ابھی آگے بیان کروں گا کہ جو پافشاری نہ کرے جرم کرنے کے بعد اور نادم ہو جائے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، تو وہی کے ذریعے ان کی توبہ قبول کر لی گئی، اس کا ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کی جو 4 باتیں بیان کی گئی ہیں وہ آپ اس میں پڑھ لیے گا، ٹھیک ہے۔ ایک صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ حضرت نوح کے بارے میں جو تھا کہ آپ نے اپنی قوم کی جب نافرمانی دیکھی اور اپنی قوم کو جسے کہتے ہیں کہ دیکھا کہ وہ بات نہیں مان رہی، تو آپ ناراض ہو کے قوم سے نکلے گئے، اللہ تو ان پہ اپنا عذاب نازل کر دے۔ اللہ تعالیٰ کو شاید حضرت نوح کی یہ بات ترک اولا میں سے یہ شمار ہوا کہ انہوں نے اولویت چھوڑ دی، یعنی اولویت کیا ہونی چاہیے تھی، وہ یہ ہونی چاہیے تھی کہ وہ اس کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام کی طرح اس قوم میں رہتے اور جب تک اللہ حکم نہ دیتا خود سے نہ نکلتے، لیکن حضرت نوح بہر ان کی قوم نے ان کے ساتھ بہت برا کیا، ہم ان کی وظیفہ تعین نہیں کر سکتے، ظاہر ہے انہوں نے جو کیا، لیکن بہر اللہ نے اس کا جو ہے وہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جب جیسے ہی نکلے ہیں تو پورا قصہ مختلف طریقوں سے بیان ہوا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ جس کشتی میں سوار ہوئے اس کشتی میں ان کو سوار نہیں کرے تھے، وہ ایک یہ مسافر بردار وہ تھا، اس میں سامان تھا اور اس میں ان کو خیر بڑی ان کی منت و سماجت کے بعد ان کو شامل تو کر لیا گیا، حضرت یونس کو نہیں جانتے تھے وہ، تو اس جہاز میں بیٹھ گئے، لیکن جہاز جب سمندر میں پہنچا طوفان آ گیا، طوفان جب آیا تو کہا کہ بھائی وزن کم کرو جہاز کا، تو لوگوں نے کہا کہ بھائی کیسے وزن کم کریں، سامان جو ہے وہ کم کر دیا لیکن پھر بھی جہاز کا وزن زیادہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی بندے کم کرنے پڑیں گے۔ اب یہ بندے کم کرنے کے لیے کس کو کم کریں، سب جو ہیں وہ اس پہ مالک کی حیثیت سے موجود تھے، جو مالک تھے، انہوں نے کہا بھائی یہ یونس صاحب جو ہیں وہ نعوذ باللہ ہمارے اندر ایک ایکسٹرا ہی ہے، ان کو ہم نے ایکسٹرا سوال کر لیا تھا، ان کو پانی کے اندر پھینک دو تو اور وزن کم ہو جائے گا۔ کچھ یہ قصہ ہے، کچھ کہتے ہیں کہ حضرت یونس نے شکایت لگا دی، چھلانگ لگا دی طوفان سے بچنے کے لیے، آئی ڈونٹ نو کیا قصہ صحیح ہے، لیکن دونوں طریقے سے یہ قصہ بیان ہوا ہے کتابوں کے اندر۔ تو وہ نکل گئے اور پھر وہ مچھلی نے نکل لیا، اور پورا ایک وہاں پہ ذکر آپ کو ملتا ہے، روایات میں بھی ملتا ہے اور کتابوں کے اندر کہ کس طرح سے مچھلی نے ان کو جو ہے کچھ عرصے تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، پھر ان کو مچھلی نے ساحل پہ اگل دیا اور پھر وہاں پہ کدو کا درخت ہوگا، وہ ساری کی ساری باتیں۔ اصل بات جو بتانی ہے وہ مقصود یہ ہے کہ لوگ جو حضرت یونس کے جانے کے بعد ایک دم سے ایسی پشیمانی ہوئی اور انہوں نے آثار عذاب جب دیکھے، حضرت یونس نے دعا کی تھی، نبی نے دعا کی تھی، ظاہر اللہ نے قبول کرنی تھی، اور وہ آثار عذاب جو کالی آندھی کی صورت میں آنے شروع ہوئے، لوگوں نے جب دیکھا تو ان کو عقل آ گئی اور انہوں نے سب نے مل کے کہا کہ اوہ یہ تو ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اور سب مل کر جو ہیں وہ ایک صحرا میں چلے گئے ننگے پیر گریبان چاک، اور خدا سے دعا کی گئی ہے اللہ اس عذاب کو ہم پر سے ٹال دے۔ تو اللہ نے ان کی اس توبہ کو قبول کیا اور اس عذاب کو ان پہ سے ٹال دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح حضرت نوح کے بارے میں بھی ہے کہ حضرت نوح کا قصہ بیان ہوا ہے اس کے اندر، اور مختلف اس طرح کے قصے اس میں بیان ہوئے کہ حضرت نوح کے قصے کہ لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی، سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نبی کی بات مان کر ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کا ساتھ دیا۔ 900 سال حضرت نوح نے تبلیغ کی، بہت ہوتے ہیں 900 سال، اور اس میں مذاق ہی اڑاتے رہے لوگ، آپ کو بات ہی نہیں مانتے تھے، ہنستے تھے حضرت نوح کا، پتہ نہیں پتھر مارتے تھے، دیوانہ کہتے تھے حضرت نوح کو، لیکن پھر بھی حضرت نوح جو ہے وہ سب کی بات، بڑا اس میں عبرت ہے حضرت نوح کے قصے میں۔ اللہ یعنی حضرت نوح کی پافشاری اتنی تھی کہ وہ تبلیغ کریں گے، لیکن اللہ نے خود جو ہے نا محسوس کیا کہ اب ان پہ عذاب آنا چاہیے، نوح کو کہا چلو کشتی بناؤ، ٹھیک ہے۔ اب کشتی جب بنانے لگے تب بھی یہ لوگ ہنستے تھے، بہرحال حضرت نوح نے کشتی بنائی، جو فرما بردار تھے وہ کشتی میں شامل ہو گئے، جو نافرمان تھے وہ نہیں آئے، اور غرق کر دیا اللہ نے اس کشتی کے علاوہ جتنی بھی چیزیں تھیں سب کو غرق کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ لوگ بچ گئے۔ ایک نقطہ قابل غور یہاں پہ یہ ہے کہ اپنی امت کی نجات کے لیے اللہ نے نوح کے زمانے میں ایک کشتی بنائی جو ظاہری کشتی تھی۔ قیامت سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے چلے گئے تو اب نجات کے لیے کچھ نہ کچھ موجود ہونا چاہیے تھا، تو خدا نے نبی کے زبان سے یہ کہلوا دیا کہ اپنے اہل بیت کے بارے میں معرفی کرو ان کو، یہ بھی سفینۃ النجات ہیں، یہ بھی وہ کشتی ہیں جو نجات کی کشتی ہے، اس میں جو سوار ہو جائے گا وہ بچ جائے گا دنیا کے طوفانوں سے، دنیا کی فتنوں سے، دنیا کی فسق و فجور سے، لیکن صحیح معنوں میں اس کشتی میں سوار ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ اس کا ایک پیر جو ہے باہر ہو کشتی سے لٹکا ہوا ہو اور ایک پیر کشتی کے اندر، دونوں پیر اس کے پورا اپنے تن و من و وجود و روح و جسم کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو، ان کا عبد بن جائے، اللہ کا عبد بن جائے، تب یہ جو ہے وہ نجات کا راستہ پالے گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ
وہ جادوگروں کے پاس آئے اور جو ہے وہ فرعون نے جو ہے خدائی کا دعویٰ کیا۔ یہاں سے ایک نقطہ نکلتا ہے، ہمارے استاد آغا قراتی فرماتے تھے، اور بڑا اچھا نقطہ ہے، اللہ ان کو طول عمر دے، ان کے قرآن میں ان کی جسے کہتے ہیں کہ زندگی قرآنی جسے کہتے ہیں زندگی ہے، 40 سال 50 سال تبلیغ کی ان کے صرف قرآن کے دروس ہیں، واحد وہ شخص ہیں کہ 40 سال سے جو ہے وہ ایران ٹیلی ویژن کے اوپر ان کے لیکچرز آ رہے ہیں، آج تک اس میں وقفہ نہیں آیا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وظیفہ عالم یہ ہے کہ وہ خود سے لوگوں کے درمیان جائے اور پوچھے، یہ نہ انتظار کرے کہ لوگ بلائیں کہ ہمارے پاس آؤ، لوگوں کے بلانے کا انتظار نہ کرے، بلکہ اس آیت سے اس میں خداوند کریم حضرت موسیٰ کو فرماتا ہے کہ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ جاؤ ایسے موسیٰ فرعون کی طرف جاؤ، وہ طغیانی کر رہا ہے، اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ تو جو علماء ہیں، جو مبلغین ہیں، جو اپنے آپ کو دین کا پیغام رسان سمجھتے ہیں، چاہے وہ عالم ہوں، چاہے وہ تھوڑا بہت جاننے والے ہوں جو اپنے دین کے بارے میں بتا سکتے ہیں، وہ اس بات پہ اکتفا نہ کریں کہ ہمیں پتہ چل گیا تو بس ہمارے لیے اچھا ہے۔ نہیں، وہ کوشش کریں کہ دوسروں کے پاس جا کر اپنے پیغام کو پہنچائیں، دوسروں کو اپنی خدمات دے سکیں، لہٰذا ان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ بہرحال ٹائم بہت تیزی سے گزر رہا ہے، میں سپارے کے ترجمے کو ختم کروں تو یہ سارا واقعہ حضرت موسیٰ کا فرعون کے ساتھ موجود ہے کہ کس طرح فرعون کی قوم جو ہے وہ غرق ہو گئی حضرت موسیٰ کی بات نہ ماننے کی وجہ سے۔ پھر حضرت یونس کا قصہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ قصہ جو ہے وہ توبہ اور استغفار کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ کس طرح سے توبہ اور استغفار لوگوں کی قبول ہو گئی۔ حضرت یونس چلے گئے تھے وہاں سے اور ان کو جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں رکھا گیا۔ ذکر یونسیہ مشہور ہے کہ ہم مشکل وقت میں جو ہے مصیبت کے وقت میں ذکر یونسیہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں دعا کی طرف، جو دعا رمضان کے مہینے میں پڑھی جاتی ہے 11ویں ماہ رمضان کو۔ اچھا، ایک بات اور بھی آپ کو یہ لیے عرض کروں کہ انسان جب علم کی میدان میں قدم رکھتا ہے، علمی میدان میں قدم رکھتا ہے، یا آپ لوگ بھی اپنے ذہن میں اس چیز کو اگر غلط تصور ہے تو اس کو ہٹا لیں کہ کوئی بھی بات حتمی نہیں ہوتی۔ جو علمی میدان میں باتیں کی جاتی ہیں، انسان اپنے علمی نظریے، اپنی علمی نتائج کی بنیاد پر کوئی بات کہتا ہے، کل کو اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ بات کو تبدیل کر دیتا ہے تو یا اس کو اپ گریڈ کر دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جاہل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم کی تگ و دو میں لگا ہوا ہے اور علم کے اضافے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی پچھلی نظر سے آگے کی نظر جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ علمی تحقیق انسان کو سیڑھیوں پہ چڑھاتی ہے، یعنی پہلی سیڑھی پہ آپ تھوڑا سا آپ کا قد چھوٹا نظر آتا ہے، دوسری سیڑھی پہ چڑھ جائیں تو آپ کا قد بڑھ جاتا ہے۔ تو علمی ترقی جو ہے وہ علماء کے درمیان موجود رہی ہے۔ علامہ حلی کی مثال ہمارے سامنے بہت زبردست مثال ہے کہ علامہ حلی نے 1000 کے قریب کتابیں لکھی۔ اگر آپ کتابیں دیکھیں ترتیب وار علامہ حلی کی تو آپ کو ان کی کتابوں میں بہت فرق نظر آئے، ان کی نظرات اپ گریڈ ہوتی رہی ہیں، ان کی نظرات میں تغییر اور تبدل آتا رہا۔ تو ہو سکتا ہے کہ کل کوئی عالم ایک بات کہے اس نے کی ہو اور آج وہ اس کی مخالف بات کہے، تو یہ اس بات پہ منحصر نہیں ہوتا، اس بات کا اس سے کہیں بھی شائبہ پیدا نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ وہ جاہل ہو گیا یا اس کے علم میں کوئی کمی تھی۔ نہیں، وہ کل اپنے علم کے نتیجے میں اس نتیجے پہ پہنچا تھا، اس نے وہ بات بیان کر دی، آج وہ اس نتیجے پہ پہنچا ہے، وہ یہ آج بیان کر رہا ہے۔ اسی طرح آپ لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ علمی میدان کے اندر ترقی کو، علمی اختلافات کو جو ہے وہ اختلاف جسے کہتے ہیں نا فردی اور شخصی نہ بنائیں، شخصیتوں کو گندہ نہ کریں، شخصیتوں کے امامے نہ اچھالیں، بلکہ علمی اختلاف کو علمی فورم پہ حل کیا جائے، نہ کہ عوام کے درمیان اس کو جو ہے وہ پھیلایا جائے اور علماء کی برائی بیان کی جائے کہ فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، وہ نعوذ باللہ اس کا باپ ایسا، اور پورے شجرے کو تو ہم ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں۔ یہ حدیث نے، روایات میں اور اس کو عقلاء نے اس کو بہت بری بات شمار کیا ہے۔ بہرحال ہم آتے ہیں 11ویں دن کی دعا کی طرف۔ اللہم حبب لی الی فیہ الاحسان وکرہ الی فیہ الفسوق والعصیان وحرم علی فیہ السخط والنیران بعونک یا غیاث المستغیثین۔ خدایا آج کے دن میرے لیے احسان کو محبوب اور فسق و عصیان کو ناپسندیدہ قرار دے دے، اور اپنی ناراضگی اور جہنم کو میرے اوپر حرام کر دے۔ اپنی امداد خاص سے اے فریاد رسوں کے فریاد رس، اے فریاد سننے والوں کے فریاد سننے والوں کی فریاد رس، اے خدا تیرے سامنے ہم آئے ہیں، تو ہی ہمارے دل میں محبت پیدا کرنے والا ہے۔ پہلا جملہ کیا فرمانا ہے کہ اللہم حبب لی الی فیہ الاحسان، کہ اے خدا مجھ پر احسان کر۔ یہ کیا احسان کر؟ کہ میں اچھائی کو، یعنی میرا دل اس طرح سے ہو جائے کہ میں اچھائی کو پسند کروں،
اور برائی مجھے بری لگنے لگے. یعنی یہ انسان کی ایک کوالٹی ہوتی ہے، اللہ کی توفیق سے آتی ہے. اس میں بھی خدا کا احسان ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی چیز اچھی لگنے لگے. بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں نماز کی طرف رغبت نہیں ہوتی، ہمیں نماز اچھی نہیں لگتی، بس ہم ایک ڈیوٹی انجام دینے کی نماز پڑھ ہوتے ہیں، ڈیوٹی انجام دینے کے لیے جو ہے وہ قرآن پڑھ ہوتے ہیں، ڈیوٹی انجام دینے کے لیے کراہت کے ساتھ خبز نکال رہے ہوتے ہیں کہ لو مال دینا پڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیسا سخت حکم دے دیا. نہیں، اللہ سے دعا کریں کہ یہ جو اللہ نے نیکیاں بیان کی ہیں وہ ہمارے نزدیک خوبصورت ہو جائیں، وہ ہمیں اچھی لگنے لگیں. یہ بھی خدا کی توفیق ہے. کراہت کے ساتھ نکالنی تو ہے، کراہت کے ساتھ نہ نکالیں، خوشی سے نکالیں. تو یہ اللہ سے اس کی دعا مانگنی چاہیے. اور بری چیزیں جو ہمیں بری لگنے لگیں، ہمیں کراہت ہو جائے، ہمیں ان سے جو ہے نفرت آنے لگے، ہمیں ان کے قریب جانے کی رغبت ہی پیدا نہ ہو. خیر وہ ائمہ علیہ السلام کے جسے کہتے ہیں کہ ایک گفتگو آتی ہے کہ ائمہ علیہ السلام گناہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، وہاں پہ اس گفتگو کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. علماء نے اس کو ڈسکس کیا ہے، کبھی موقع آیا تو کسی دعا کے ذیل میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے. لیکن بہرحال اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں برائی بری لگنے لگے، ہمیں اس کی جسے کہتے ہیں نا کہ بیک گراؤنڈ میں جو کچھ ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے کہ اس کے پیچھے کیا برائی ہے، اس کے پیچھے خدا کی کیا ناراضگی چھپی ہوئی ہے، کیا جنت اور دوزخ اس کے پیچھے جو ہے وہ چھپی ہے، برائی کے پیچھے دوزخ اور اچھائی کے پیچھے جنت. وہ اگر ہمیں حقیقت معلوم ہو جائے، اس کی معرفت ہو جائے، تو ہم خود بخود جو ہے وہ گناہوں سے دوری کریں گے اور نیکی کی طرف رغبت کریں گے. اگر اس میں ایک چھوٹی سی بات میں آیت اللہ مجتبیٰ طہرانی جو ہے وہ اس کے بارے میں کرتے ہیں کہ عبادت اور نیک کاموں میں میرے جو ہے وہ اللہ سے دعا کریں محبوب بنا دے. اور ایک چیز جو لوگوں میں پائی جاتی ہے بعض لوگوں میں کہ نیک کاموں کو بعض نیک کاموں کو اعلانیہ کرنے کا حکم ہے، لیکن اعلانیہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ لوگوں میں تشویق پیدا ہو، نہ کہ ریاکاری ہو جائے. ٹھیک ہے، بعض لوگ جو ہے تختیاں لگواتے ہیں نام کی، ہمارے مرحوم کے نام کی تختی لگاتے ہیں. بھائی آپ نے اللہ کی خاطر کام کیا ہے، یہ تختیاں لگوانے سے فرشتے کو کوئی وہ نہیں ہوگا کہ اگر نام کی تختی نہیں لگے گی تو فرشتے کو پتہ نہیں چلے گا بھائی کس کے نام کی تختی ہے. نہیں، آپ نے اپنی نیت سے جو ہے وہ اس ثواب کو گین کرنا ہے، نہ کہ نام لگوانے سے اور وہ کرنے سے. آپ لکھ دیں وہاں پہ سورہ فاتحہ تمام مومنین مومنات، آپ ہدیہ کر کے کیوں نہیں لکھوا دیں کہ تمام مومنین کے لیے دعا کی جائے؟ ضروری ہے کہ ہم اپنے باپ کے، اپنے ماں کے، اپنے بھائی کے، اپنے چچا کے نام کی تختی لگوائیں؟ تختی لگوانے سے کیا ہوا؟ یہ اپنے نام کی تختی لگا دیں گے یہ فلاں صاحب نے یہ مسجد ڈونیٹ کی ہے. تختیاں لگوانا اللہ کے نزدیک اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. ابھی آیات آئیں گی، ٹائم نہیں ہے میں اس کے سامنے بیان کروں. تو اس چیز سے پرہیز کریں کہ اعلانیہ جو ہے نا وہ چیزوں کو نہ کریں. اور ایک چیز کہ بہتر ہے کہ لوگوں میں انفاق کریں. اور انفاق کے لیے آیت اللہ بجردی کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر خاندان میں ضرورت مند محسوس ہو تو بغیر ظاہر کیے اس کی پہلے مدد کریں. اور وہ کہتے تھے کہ اگر تم فطرہ دیتے ہو اور تمہارے شہر کے اندر غریب لوگ موجود ہیں جو مستحقین موجود ہیں تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ فطرے کو دوسرے شہر میں بھجواؤ. بہرحال اس کے اندر بہت ساری چیزیں احسان کی اقسام علماء نے بیان کی ہیں کہ احسان دو قسم کا ہوتا ہے. ایک وہ احسان جو خدا کے لیے کیا جائے، خدا کی رضاعت کے لیے کیا جائے، ٹھیک ہے، بغیر منت و سماجت کے. اور ایک احسان وہ ہوتا ہے کہ جو دکھانے کے لیے، لوگوں کو ریاکاری کے لیے کیا جاتا ہے. تو دونوں کے بارے میں آیات موجود ہیں کہ انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین، کہ انفاق کرو اللہ کی راہ میں لیکن اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے ہاتھوں سے اپنے کو آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اور احسان کرو اللہ کے لیے کرو، اللہ محسنین کو دوست رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی اللہ کے لیے احسان کرو، لوگوں کو دکھانے کے لیے احسان نہ کرو. ریاکاروں کے لیے کیا فرمایا؟ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، وہ لوگ جو انفاق کرتے ہیں یعنی خرچ بھی کرتے ہیں، اپنی جیب سے جا بھی ہوتا ہے، کم بھی ہو رہا ہے، اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے. ان کی صفات کیا بیان کی گئی ہے کہ در حقیقت کیا؟ ولا یؤمنون باللہ، یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، ولا بالیوم الآخر، اور نہ ہی آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. ومن یکن الشیطان لہ قرینا، اور ان کا جو قرین، ان کا جو ہمکار ہے، ان کا جو ہمنشین ہے وہ شیطان ہے، اور بہت ہی بد جسے کہتے ہیں نا بہت ہی برا ہمکار ہے، بہت ہی برا ان کا قرین ہے، بہت ہی برا ان کے ساتھ بیٹھنے والا، ہمنشینی کرنے والا ہے. تو یہ سختی سے جو ہے ریاکاری کی اور نفاق کی جو ہے وہ مذمت ہوئی ہے. پھر فرمایا ہے وَقَرِّحْ إِلَيَّ فِيهِ الْفُسُوقَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں فسق و گناہ سے بیزار ہو جاؤں. بس میں مختصر سا بتا دوں فسق اور عصیان سے مراد کیا ہے. جب کوئی اللہ کے دستور کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف عمل انجام دیتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس نے معصیت اور عصیان کیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب کوئی اس معصیت پر توبہ نہ کرے اور اصرار کرے، یعنی بار بار اس معصیت کو تکرار کرے، بار بار اس کو جو ہے وہ بیان کرے، تو ایسے شخص کو فاسق کہتے ہیں. بہرحال فاسق کا لفظ مختلف روایات میں قرآن میں آیا ہے، آپ سمجھ لیں کہ یہ تعریف ہے اس کی.
پھر فرمایا کہ وحرم علیہ فیہ السخط والنیران، اے اللہ اپنے غضب اور آگے جہنم کو مجھ پر حرام قرار دے۔ یہ اللہ سے ہی ہمیں کہنا چاہیے کہ اللہ تو ہی ہمیں جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی ہمیں جو ہے وہ ہماری مراد کو پوری نہیں کر سکتا، تو ہی ہماری مرادوں کو کہ ہم جہنم میں نہ جائیں اس کو پورا کر سکتا ہے۔ خدا کی نافرمانی بھی جو ہے وہ جو ہے انسان کو اس دنیا میں بھی آگ میں جلاتی ہے، وہ سمجھتا نہیں، اور آخرت تو آگ ہے ہی ہے۔ اور ایک چیز جسے اللہ کی نافرمانی کہا گیا وہ یہ ہے کہ خدا کی نعمتوں پہ شکر ادا نہ کرنا، یہ بھی خدا کی نافرمانیوں میں سے آتی ہے۔ اس لیے جو اللہ نے نعمتیں ہمیں دی ہیں، چاہے وہ ماں باپ کی صورت میں ہو، چاہے وہ رزق کی صورت میں ہو، چاہے وہ اولاد کی صورت میں ہو، جس صورت میں اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، بیٹی کی صورت میں، بیٹے کی صورت میں، ہر نعمت کا شکر اس کے معیار کے مطابق، اس کے جسے کہتے ہیں رتبے کے مطابق ہونا چاہیے۔ نعمتوں کا شکر یہ ہے، دولت کا شکر یہ ہے کہ اس کو انفاق کیا جائے، صحیح راہ میں خرچ کیا جائے۔ اعضاء کا شکر یہ ہے کہ ان کو صحیح طریقے سے اللہ کے احکامات کی بجاوری کے لیے استعمال کیا جائے، تو یہ شکر ادا کرنے چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی تم اللہ کے لیے انجام دیتے ہو جانتا ہے، کیا فرماتا ہے، اگر تم اللہ کے لطف و کرم جو اس نے تمہارے اوپر کیا ہے شکر گزار ہو تو خدا کو کیا غرض ہے کہ تمہارے اوپر عذاب دے۔ خدا نعمت کے مقابلے میں تمہاری جسے کہتے ہیں نا دعا کو اور شکر کو قبول کرتا ہے، اور دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو شکر کرتا ہے اس کو ہم زیادتی بخشتے ہیں، اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں اس کی شکر کی وجہ سے۔ اور یہ تمام کام کرنے کے لیے ہمیں کس کی مدد درکار ہے؟ بے اعونک یا غیاث المستغیثین، اے خدا ہم تیری ہی مدد سے یہ کام کر سکتے ہیں، ہم اپنے اندر اتنے کوالٹی نہیں رکھتے کہ ہم یہ ساری کوالٹی اپنے اندر پیدا کر سکیں، اس لیے اے خدا تجھ سے ہم مانگتے ہیں، تیری مدد مانگتے ہیں کہ اے خدا تو ہمارے لیے یہ ممکن بنا، یہ ساری باتیں، یہ دعائیں جو ہم کر رہے ہیں۔ روایات میں ملتا ہے کہ جو شخص ایک قدم خدا کی طرف بڑھاتا ہے، خدا ہر ولے اپنے بندے کی طرف بڑھتا ہے۔ ہر ولا آپ نے حج کے ایام میں سنا ہوگا کہ جو آپ صحیح کرتے ہیں وہ ہر ولا یعنی دوڑ کے جاتے ہیں، ہر ولا یعنی دوڑ کر خدا کی طرف ایک قدم بڑھاؤ، خدا دوڑ کر تمہاری طرف آتا ہے۔ روایات میں یہ الفاظ طرح ملتے ہیں، یا غیاث المستغیثین، اے خدا جو مجھ سے جو بھی تجھ سے پناہ مانگتا ہے تو اس کو پناہ دیتا ہے۔ اے خدا ہمیں بھی اپنی پناہ میں لے لے، ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم تیری معصیت سے بچیں، ہمیں تیرے بتائے ہوئے احکام اچھے لگیں، اور تیرے منع کیے ہوئے احکام سے ہم دوری اختیار کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔